ایک ساتھی گجرانوالہ کے رہنے والے تھے۔ وہ بزنس کے سلسلے میں کوئٹہ میں رہتے تھے۔ ایک دن اس کا بچہ چنے کھا رہا تھا۔ بچے بہت شرارتی ہوتے ہیں، خواہ بندے کا بچہ ہو، بکری کا بچہ ہو یا بندر کا بچہ ہو، یہ کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں۔ وہ چنے آرام سے کھانے کے بجائے ایک دانہ لیتا، اسے منہ کی طرف اچھالتا، پھر منہ کے ساتھ کیچ کرتا۔ وہ اسی طرح گیم بنا کر کھاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ایک دانہ اس کی ناک میں چلا گیا۔ اس نے دانہ نکالنے کے لیے ناک میں انگلی ڈالی تو وہ اور آگے چلا گیا۔ وہ بھاگ کر اپنی امی کے پاس آیا۔ اب اس نے نکالنے کی کوشش کی تو وہ اور آگے چلا گیا۔ جب دانہ اچھی طرح آگے چلا گیا تب اس نے رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے اس دن تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد ایک شادی میں شرکت کے لیے گجرانوالہ جانا تھا۔ کوئٹے سے لاہور کی فلائٹ پر آنا تھا۔ جب ان کے خاوند گھر آئے، بیوی نے کہا کہ بچے کی ناک میں ایک دانہ پھنس گیا ہے، یہ رو رہا ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ اس نے کہا اس نے شرارت کی ہے، لہٰذا اب یہ مزہ بھی چکھ لے۔ اگر میں اسے یہاں کسی ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو فلائٹ لیٹ ہو جائے گی۔ آپ اس سے کہیں کہ اگر اتنا وقت پہلے گزار لیا ہے تو 2 گھنٹے اور صبر کر لے، میں اسے گجرانوالہ میں فلاں کزن کے پاس لے جاؤں گا، وہاں سے یہ نکلوا دوں گا۔ چنانچہ وہ سب ایئرپورٹ پر پہنچے۔ وہ کوئٹہ سے لاہور گئے، لاہور سے 1 گھنٹے کے بعد گجرانوالہ پہنچ گئے۔ اب وہ اپنے بچے کو لے کر اپنے کزن کے پاس آئے۔ اس کی بیوی نے دروازہ کھولا اور ان کو بٹھا کر کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب باتھ روم گئے ہیں، آپ چند منٹ انتظار کریں، وہ ابھی آ جاتے ہیں۔ یہ وہاں ابھی انتظار کر رہے تھے کہ بچے کو اس زور سے چھینک آئی کہ دانہ باہر آ کر گرا۔ اس ڈاکٹر صاحب کے گھر میں ایک مرغا پھر رہا تھا، اس نے لپک کر وہ دانہ کھا لیا۔ وہ دانہ دراصل اس مرغے کا رزق تھا، کوئٹہ میں پڑا ہوا تھا۔ چونکہ اللہ رب العزت نے یہ دانہ وہاں پہنچانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے کارگو کے طور پر استعمال فرمایا۔ اللہ رب العزت اپنے سب بندوں کو رزق دیتے ہیں، مسلمانوں کو بھی دیتے ہیں، کافروں کو بھی دیتے ہیں، نیک کو بھی دیتے ہیں، فاسق اور فاجر کو بھی دیتے ہیں۔ یہ ایک بات پکی ہے، جو نصیب میں ہے وہ پہنچ کر رہے گا۔ یاد رکھیں، انسان کی قسمت کا رزق خواہ پہاڑ کی چوٹیوں پر ہو یا سمندر کی گہرائیوں میں ہو، وہ اسے مل کر رہے گا۔ جس طرح موت کا آنا یقینی امر ہے، اسی طرح موت سے پہلے اپنی قسمت کا رزق کھانا بھی یقینی امر ہے۔ جس طرح موت آئے بغیر نہیں رہتی، اسی طرح رزق بھی ملے بغیر نہیں رہتا۔ حدیث پاک میں آیا ہے، اگر کسی انسان کا رزق پہاڑ کے دامن میں ہے تو جب تک وہ پانی کا آخری قطرہ نہیں پیے گا، اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ جن کا اللہ پر توکل ہوتا ہے انہیں ہمیشہ رزق ملتا ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے۔ بلی اور چوہے تو کھائیں، اور جو اللہ رب العزت کا نائب اور خلیفہ ہے وہ بھوکا رہے۔ اس لیے یہ تنگی اور پریشانی اکثر اور بیشتر ہمارے گناہوں کا نتیجہ